بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان الله سبحان الله للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ماہ رمضان کی برکات کو آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اور کل عالم اسلام میں ایک عشق اور محبت کی لہر ہے، اور یقیناً یہ اس بات کی نشاندہی ہے جو کبھی فرشتوں کے ساتھ گفتگو کے دوران اللہ کریم نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج وہ وقت اس کی تفسیر کا ہے، رب نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ تفسیر کا محل کون سا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے اے فرشتوں، تم تو جوڑے کی زندگی اس لیے نہیں اپنا رہے ہو کہ تم اپنا سکتے ہی نہیں ہو، تم کھاتے اس لیے نہیں ہو کہ کھا سکتے ہی نہیں ہو، تم پیتے اس لیے نہیں ہو کہ پی سکتے ہی نہیں ہو۔ حضرت انسان کا ذوق دیکھیے، اپنی کمائی کی حلال چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، سامنے ہیں، حاجت ہے کھانے کی، قوت ہے کھانے کی، مگر صرف میری رضا کے لیے اسے بھاگ رہے ہیں۔ ایسا نمونہ کائنات میں تمہیں کہیں نظر آیا ہے سوائے حضرت انسان کے کہ ہم نے اس کو روزوں کے لیے پابند کیا، اس نے روزے رکھے ہیں اور ان قواعد و ضوابط کی اس نے پابندی کی ہے۔ تو انسان کا کھانے پینے اور جوڑے کی زندگی سے باز رہنا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے انسانی تاریخ میں کہ اللہ کریم اس کی بنیاد پر فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ جس کو میں نے اپنی خلافت الہیہ کا تاج پہنایا تھا سچ مجھ وہ اس کا حقدار۔ حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے انالیسز اس بارے میں کہ مخلوق کی 3 قسمیں مکلف ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سرتاب قدم نور ہی نور ہیں، عصمت ہی عصمت ہیں، اور وہ فرشتے ہیں، وہ نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، جو کچھ ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اسی پر قائم ہے۔ اور ایک وہ مخلوق ہے جو سرتاب قدم شاوت ہی شاوت ہے، جیسا چارپائے ہیں، حیوانات ہیں، کھانے کا ذوق ہے کھاتے ہی جاتے ہیں، کسی چیز سے باز رہنے کی ان کو عادت نہیں۔ جوڑے کا مزاج ہے، جوڑے کی زندگی گزارتے ہیں اور ریپروڈکشن سسٹم ان میں چل رہا ہے، بیلوں سے بیل پیدا ہو رہے ہیں، بھینسوں سے بھینسیں پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح کے جانور ہیں آگے اس طرح کے جانور پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیل چاہیں کہ فرشتے بن جائیں تو یہ نہیں بن سکتے، اگر یہ چاہیں کہ انسان بن جائیں نہیں بن سکتے، اگر فرشتے یہ چاہیں کہ انسانیت کی منزل پہ آ جائیں نہیں، خلافت الہیہ کا تاج حضرت انسان کو پیدا ہے، اب وہ اس کے سر پہ ہی رہے گا۔ لیکن حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ انسان کو ان دونوں مخلوقوں کے درمیان پیدا کیا ہے، ان میں شاوت بھی رکھی ہے، شاوت سے مراد جوڑے کی زندگی بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، پہننے کی چیزیں بھی ہیں،
جو چیز اس کو اچھی لگے اس کو اپنی طرف کھینچے، یہ شہوت کے زمرے میں آتی ہے۔ جو چیز اس کو بری لگے اور اس کو پیچھے دھکیلے، وہ قوت غضبی کے ماتحت آتی ہے۔ تو اس کو حضرت انسان کو ہم نے نور اور شہوت کے درمیان رکھا ہے۔ اس کے اندر وہ حیوانوں والی عادتیں بھی ہیں، جس طرح حیوان کھانے کا ذوق رکھتے ہیں، جوڑے کا ذوق رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اور دوسری طرف اس کے اندر خدا سے تعلق پیدا کرنے والی ایک طاقت بھی رکھے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب بستے ہیں، کیونکہ بسنا ایک مجازی لفظ استعمال ہوگا، حقیقت وہ بسنے سے پاک ہے۔ اس کے قریب رہنا ہماری محبت کی عادت ہے، اور یہ قرب فرشتوں کو حاصل نہیں ہے کہ محبت کے ساتھ ان کے قریب رہوں۔ یہ ذوق صرف انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ فرشتے کائنات میں انتظامی کاروبار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مگر چاہیں کہ وہ اس منزل پہ آ جائیں کہ میرے اور میری مخلوقات کے درمیان وہ ایک واسطہ ہی بن جائیں، یہ ان کی شان نہیں ہے۔ حضرت علامہ بیضاوی تفسیر کے ایک بڑے چوٹی کے امام ہیں، جن کی تفسیر سنی، شیعہ، وہابی ہر طبقہ اسلام کے لوگ پڑھتے ہیں، اور ان کی تفسیر کو معتبر مانا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے تفسیر بیضاوی۔ اس کے اندر خلیفہ پر بحث کرتے ہوئے ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، لفظ غضروف۔ غضروف کے معنی چبنی ہڈی، جس کو آپ کارٹلیج کہتے ہیں انگریزی میں، کارٹلیج، چبنی ہڈی، جس کو پنجابی میں مرکنی ہڈی کہتے ہیں۔ مرکنی ہڈی، چبنی ہڈی، غضروف، کارٹلیج، اس کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اناٹومی فزیالوجی کے جاننے والا بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کو نوٹ کریں، چونکہ طبیب بھی ہیں چوٹی کے اور عالم بھی ہیں چوٹی کے، اس لیے گاہے گاہے تفسیر میں وہ اپنی طبی اصطلاحات کو بھی استعمال کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اناٹومی فزیالوجی کا، اناٹومی ایک ایسا علم ہے جو بتاتا ہے کہ آدمی کا جتنا سٹرکچر ہے اس کی بناوٹ کیا ہے، شکلیں کیسی ہیں۔ مطلب یہ کونی آ کے بازو سے ملتی ہے تو کونی کا جوڑ اور بازو کا جوڑ، اس کے اندر سے شکل کیسی ہے۔ تو فزیالوجی اس علم کا نام ہے جو بتاتا ہے یہ اس طرح اندر کی طرف فنکشن کرتا ہے، لیکن اس کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہو تو یہ فنکشن نہیں کرتا۔ یہ دو علم ہیں، اناٹومی اور فزیالوجی۔ اس چیپٹر میں وہ اس بات کو چھیڑتے ہیں کہ چبنی ہڈی کے طور پر حضرت انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں جس وقت آدمی کوئی خوراک کھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی قوت مدبرہ ڈھال کے اس کا جوس نکالتی ہے، جو بلغم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر قوت مدبرہ کی دوسری سٹیج یہ ہے کہ اس بلغم کو ڈھال کے خون میں تبدیل کرتی ہے، اور خون کو صاف کرنے کے لیے جگر بھی استعمال ہوتا ہے، اور قلب کے اندر ایک خانہ ہے، 3 خانے ہیں ہارٹ کے، اس کے اندر بھی اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ خون جو ہے وینز کے ذریعے سے سپلائی ہوتا ہے۔ بدن کی رگیں، نروز اور وینز جو سینس سے تعلق رکھتی ہیں، سننا، یہ خون کا سپلائی کرنا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ دیکھ لینا، یہ رگیں کام کرتی ہیں، لیکن دیکھنے کا کام کرنے والی بلڈ کو سپلائی کرنے کا کام نہیں کرتی، ان کا نام وین ہے۔ جو وین ہے وہ ہارٹ کے ساتھ اور جگر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جگر کا رنگ عام طور پر کالا سا سیاہی مائل کیوں ہوتا ہے؟ طبیبوں کی یہ سوچ ہے جو خون گندا ہوتا ہے اس کو یہ جلانے کا کام کرتا ہے، جس کو آپ لوگ میں ایک کنفیوژن ہے۔ ہارٹ اس کا نام ہے جس کا پان کے پتے کی طرح شکل ہے، وہ ہارٹ ہے۔ اور جب کبھی آپ چھوٹے ہوئے ہوں گے، گھر میں مرغا ذبح کیا ہوا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا امی مجھے کلیجہ بھون کے دو، اس کا نام جگر ہے، وہ لیور اس کو کہنا چاہیے۔ وہ جگر جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، اس کا کام ہے گندے خون کو جلانا، اور جب ہارٹ کے پاس جاتا ہے تو ایک اس کو ریسیو کرتا ہے، ایک اس کو سٹور کر کے چھانتا ہے، ایک اس کو پمپ کر کے پھر دوبارہ باڈی میں تقسیم کرتا ہے۔ لیکن یہ سسٹم جو ہے
یہ چلتے وقت میرا مضمون اناٹومی فزیالوجی نہیں ہے، لیکن اتنی حد تک میں نے سارے کام کیے ہوئے ہیں جتنا میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اس بارے میں اختلاف رائے رکھے، مجھ سے بات کرے، بالکل انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ڈاکٹر سے بات کر سکوں اور بتا سکوں یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں، اور میرے پاس اس علم کی بھی کتابیں میں نے اتنی حد تک رکھی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے۔ تو اس ضمن میں انہوں نے بات کی ہے کہ جس وقت اس کا سپلائی ہوتی ہے بلڈ کی، تو گوشت کی طرف جانے کا سسٹم اس کا کیا ہے، ہڈی کی طرف جانے کا سسٹم کیا ہے۔ کہا دراصل خون جو ہے وہ ہڈی کی معرفت گوشت کو نہیں جاتا، گوشت کی معرفت ہڈی کو جاتا ہے، لیکن جس وقت ہڈی اس سے فیض لینا چاہتی ہے خون کی فارم میں، اس میں کام کیا ہوتا ہے، ہڈی کا رنگ سفید ہے، ہڈی کی برادری اور ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اور ہے، گوشت کے ساتھ اس کی مناسبت کوئی نہیں، اس کے اپنے لچک بتاتی ہے کہ جس سے تو لچکدار ہے نا، اس نے دیکھ میں چبنی ہڈی ہوں، میں بھی لچکدار ہوں، تو اس طرح کا کہ مجھے اپنی برادری کا ممبر سمجھ کے نا تو خون سپلائی کر، یہ پاور سپلائی کر مجھے، تو وہ ہڈی جو ہے وہ نرم بن کے گوشت سے فیض لے لیتی ہے، لیکن جو ہڈی کو بچانا چاہتی ہے کہتے تو میری لچک کو نہ دیکھ، تو دیکھ کہ رنگ میرا کیسا ہے، اصل ذات کے اعتبار سے کیسی ہوں، تو پھر وہ سفید بن کر کے ہڈی کو فیض پہنچا دیتی ہے۔ تو چبنی ہڈی کا کردار ہے ایک طرف سے فیض لینا اور دوسری طرف سے فیض دینا، سبحان اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں نبی کا فیضان یہ ہے، خلیفہ کا فیضان یہ ہے کہ اللہ سے فیض لیتا ہے، مخلوق کو فیض پہنچاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا فیض پہنچانے کا منبع نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، نبی فیض پہنچانے۔ اسی لیے سرکار کا یہ فرمان میں مجھے اللہ نے اپنے نور کی ریفلیکشن سے پیدا کیا ہے اور میرے نور کی ریفلیکشن سے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل یا باقی فرشتے سرکار کے نور کے ذریعے سے بنے ہیں، سرکار ان کے نور کے ذریعے سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام۔ اب خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس سے چبنی ہڈی گوشت سے نرم بن کے فیض لے لیتی ہے اور پھر آگے ہڈی کی برادری بن کے ہڈی کو فیض پہنچا دیتی ہے، اسی طریقے سے نبی اللہ سے نور ہو کر نور کا فیضان لیتا ہے، آگے مخلوق کو پہنچاتے وقت کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، ہمارے جیسا انسان ہوں، مجھ سے فیض لے لو، میں بیگانہ تو نہیں ہوں۔ تو یہ جب تک فیض پہنچانے والے میں اور فیض وصول کرنے والے میں کوئی تعلق نہ ہو، فیض کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ پیلا منکا نیڑے کھڑیے کا خسنو اٹھ ملتے، لالا نال چمڑن اٹھ کے راز نہیں آ رہے تھے۔ جانست ہوتی ہے، کوئی مناسبت ہوتی ہے، کوئی کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو فیضان کی آمد ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر مولا مرتضیٰ کا قول اس موقع پر صادق آ جاتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان رکھا ہے، اگر یہ آدمی شہوت کے غلبے کو قبول کر لے اور حیوانوں کی طرح کھانے اور پینے اور پہننے اور لذتوں کی چیزوں اور جوڑے کی زندگی کے لیے ہی مرتا پھرے، تو یہ پھر اس کو نہ صرف حیوانات کی زندگی دی جاتی ہے بلکہ حیوانات سے نچلے درجے کی زندگی میں سو پہنچا دی جاتا ہے بطور سزا کے کہ کتنی شان دی تھی اس کو تو نے لات ماری، اس کو تھوکا ہے، اس لیے جو تجھ سے نیچے ادنا ذلیل مخلوق ہے اس سے بھی ہم تمہیں نیچے کر دیں گے۔ کیا اس کا ثبوت؟ اولئک کل انعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے وہ تو چار پایوں کی مانند یا چار پایوں سے بھی ادنا ہیں۔ میاں صاحب عارف کڑی رحمۃ اللہ نے زبان کو آسان کر کے سمجھانے کی غرض سے فرمایا جن نہ عشق خرید نہ کیتا اے میں ہی آپ کتے، اس کے بعد محمد بخشا جے آدم جے کتے۔ ترجمہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب آپ اس کو قواعد اور ضوابط کی روشنی میں جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے کہ وہ تو اپنے وقت کا حکیم مطلق ہے، کوئی بڑی سے بڑی باریک سے باریک بات کو روزانہ کی بول چال میں سمجھا لیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، جن نہ عشق خرید نہ کیتا، یہ مولا مرتضیٰ کے کلام کا ترجمہ ہے۔
جنہ عشق خرید نہ کیا. ادھر قرآن کی آیت ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، وہ چارپائیوں کی مانند ہے یا ان سے بھی گئے گزرے. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جس وقت حضرت انسان کو فرشتوں اور باقی حیوانات دونوں مخلوقوں کے درمیان مڈل میں رکھا ہے، اس کو وہ خوبیاں بھی دی ہیں جو ان میں اوپر والوں میں ہیں، اور وہ باتیں بھی دی ہیں جو صرف نچلے طبقے میں ہیں. اگر وہ نچلے طبقے کو اپنی قوت شاوی کو اور قوت غضبی کو مغلوب کر لے، ان ہر بات پہ بگڑتا نہ پھرے. بگڑنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ گھر میں ماں نے اونچی بات کی، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. باپ نے کو بات کہہ دی جی میں آگے فلاں، میری سہیلی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے. یہ جانوروں کی عادت ہے، یہ انسانوں کی عادت نہیں ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے درمیان ایک ٹائی ہے. میرا وجود نہیں تھا، میرا وجود ان ماں باپ کے واسطے سے بنا ہے. پھر میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تھی، اس گندگی کے پتلے کو میری ماں نے سنبھالا ہے. میرے باپ نے طرح طرح کی نعمتیں لا کر مجھے کھلائی ہیں، عیدوں پر مختلف رنگوں کے جوڑے مجھے پہنائے ہیں. اب کتنی بڑی غداری ہے کہ میں ان کی بات سہنے کے بجائے ان کو دھمکیاں دوں. یہ قوت غضبی ہے. قوت شاوی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کھاتا ہی چلا گیا، کرتا ہی چلا گیا. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر اس منزل پہ وہ نیچے کی طرف جائے، قوت غضبی اور قوت شاوی سے مغلوب ہو جائے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ بلیاں، کتے، ادنا ذلیل جانور، اولئک کل انعام بل ہم اضل، ایسے لوگ قرآن کی زبان میں چارپائیوں کی مانند ہیں یا چارپائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. میاں صاحب نے ایگزیکٹلی اس کا ترجمہ کیا ہے جنہ عشق خرید نہ کیتا اے میں ہی آپ بھگتے عشق باز محمد بخشا جے آدم جے بکتے. اور اگر وہ انسان اپنے قوت شاوی کو، قوت غضبی کو مغلوب کر لے، یہ روزہ اس کا ذریعہ ہے. قوت شاوی اس کے ذریعے سے مغلوب ہوتی ہے. جتنے خواہشات ہوتی ہیں، جب بھوک اور پیاس اسے ستاسی ہے تو پھر وہ سارے شوق کرکری ہو جاتے ہیں. آدمی اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اس کا ذہن سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں دراصل کھانے پینے اور پہننے کے لیے اور جوڑے کی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، اصل زندگی مجھے اب مل رہی ہے. اب وہ اٹھتے بیٹھتے وقت محسوس کرتا ہے کہ خدا سے میرا تعلق پیدا ہو گیا. حضرت مولا مرتضیٰ کا فرمانا اگر قوت شاوی کو اور قوت غضبی کو مغلوب کر لے تو فرشتوں کی صفوں میں چلا جاتا ہے. اور فرشتوں کی صفوں جب آگے نکلنے کا اس کا چانس ہوتا ہے، جیسا کہ آج سے کوئی 2-4 برس پہلے ایک مرتبہ لوٹن میں میں نے تقریر کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے انسان جو ہیں وہ خاص قسم کے اور عام قسم ہر طرح کے فرشتوں سے افضل ہیں، اور خاص قسم کے فرشتے عام قسم کے انسانوں سے افضل ہیں. عام انسانوں میں اور عام ملائکہ میں اختلاف ہے کہ کون افضل ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب کہا کر لقد کرمنا بنی آدم، تو اس وقت اس کے اعمال اور اس کے تقوی اور اس کے پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بلکہ صرف اولاد آدم ہونے کو دیکھا. اس کو نسب کو مد نظر رکھے اس کو افضلیت عطا فرمائی. اس لیے یہ افضلیت قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سے واپس نہیں کی جا سکتی. سبحان اللہ. تو فرشتوں کے تقدس سے پھر آگے بڑھتا ہے. علامہ اقبال مرحوم نے کسی موقع پر یہ کہا تھا میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو. مولا کریم میں تجھ سے یہ دعا نہیں مانگتا مجھے فرشتہ بنا دے، کیونکہ فرشتے کی پیشانی پر حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا داغ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو. اور کبھی بندے پر سرکار کے قرب کی وجہ سے وہ وقت بھی آتا ہے جب یہ کہا گیا کہ کل انسانیت جتنی بھی دنیا میں ہے، لقد کرمنا بنی آدم کے زمرے میں تو آتی ہے نا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو، آدم کے بیٹے کا نام نہیں بتایا کہ یہ حابیل ہے یا قابیل ہے یا اور کوئی ہے. نام نہ بتلانا، کوالٹی کا نام لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی افضلیت کا دار و مدار شخص پر نہیں ہے، اعمال پر نہیں ہے، علم پر نہیں ہے، تقوی پر نہیں ہے، بنوت پر ہے. بیٹا ہونا آدم علیہ السلام کا. تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں کے مقابلے میں تم افضل ہو. اب پوری کائنات سے انسان افضل ہو اور انسانوں میں امت محمدیہ افضل ہو. یہ قاعدہ ہے ہمارے اصول فقہ کا، ہمارے باقی اصولیات کا، کہ افضل کا افضل افضل ہوتا ہے.
جملہ سمجھ میں آ نہیں آیا؟ افضل کا افضل افضل، یہ جو مجھ سے افضل ہو اس سے بھی کوئی افضل ہے تو پھر وہ مجھ سے یقیناً افضل ہوگا۔ افضل کا افضل افضل ہوتا ہے۔ جب کل کائنات میں افضل انسانیت ہوئی اور انسانیت کی افضلیت کا تاج حضرت انسان نبی کریم علیہ السلام کی امت کے سر پر رکھا گیا، اس لیے علماء عقائد کا یہ کہنا ہے، رات کو بھی میں مطالعہ کر رہا تھا، نبراس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تمام صحابہ کرام افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یعنی یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یا اہل بیت کی خصوصیت نہیں ہے، تمام صحابہ کرام جو ہیں یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ تو افضل کا افضل افضل ہوتا ہے، یعنی ساری جتنی انسانیت ہے ان سے افضل تو ہیں، انسانوں سے افضل ہیں امت محمدیہ، اور امت محمدیہ میں سے صحابہ افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ظاہر ہے بشروں کی ساری دنیا بعد الانبیاء جو ہے وہ صحابہ سے نیچے ہی نیچے ہے۔ آئی بات سمجھے؟ کل صحابہ کرام جس میں پہلے آل بیت، پہلی صحابیہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، دوسرے صحابی حضرت حیدر کرار ہے، تیسرے صحابی حضرت زید بن حارثہ ہے، چوتھی صحابی حضرت ام ایمن ہے، پانچویں صحابی حضرت ورقہ بن نوفل ہیں، اور چھٹے صحابی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ ان کو پہلا مسلمان اس مناسبت سے کیا گیا کہ گھر سے باہر کے لوگوں میں پہلے یہ، تو پھر اب افضل کا افضل افضل ہوا، اب وہ کہاں چلا گیا؟ اب فرشتوں کی بستیاں بستی رہ جائیں، کبھی انسان پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ انسانوں کا ایک نمائندہ ایک پاؤں اس کا زمین پر ہو، دوسرا عرش برین پر ہو، اور جبریل امین سدرۃ المنتہا پر کھڑے دیکھتے رہ جائیں۔ انسانیت کو پھر ایک طرح امتیاز مل گیا، اس کی راہ جو ملتی ہے وہ روزے کے ذریعے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ کئی دنوں میں ایسے کام میں لگا ہوا ہوں کہ مجھے تقریروں کے موضوع پر نہ مطالعہ کا موقع ملتا ہے نہ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آپ کے لیے یادگاری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو روزے کے ذریعے سے اتنی سبقت ملی ہے کہ وہ فرشتوں کی صفوں سے آگے نکل جائے، اور پھر جس کن تم خیر امت، نام نہیں لیا کہ صدیق اکبر تمہیں اب سب سے افضل بنایا ہے، فاروق اعظم تمہیں سب سے افضل بنایا ہے، عثمان غنی تمہیں سب سے افضل بنایا ہے، علی تمہیں سب سے افضل بنایا، اے خاتون جنت تمہیں سب سے افضل بنایا، خدیجہ تمہیں سب سے افضل، نام شخص کا نہیں لیا، کیٹیگری کا لیا۔ تو اس امت میں تو گنہگار بھی آئے کہ نہ آئے؟ اب گنہگار ہو کر کے بھی ساری دنیا کے سردار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پر دامنی بے بیری ظاہر نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دوں تو فرشتے۔ اور یہ سودا سرکار کی برکت سے سستا کتنا ہوگا۔ انسان اگر انسان ہو کر کے سوچے تو دیکھیں مجھے کس کے ذریعے سے کیا ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے سارے جہان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سے کیا ملا ہے، اور اکیلی زلف تابدار کے گھروں میں مجھے کیا ملا۔ اس کی قیمت تو قیامت کی منڈی میں پڑے گی، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور میں قلم دان انصاف ہوگا، فیصلے ہوں گے، تو قانون معدلت یہ چاہے گا فلاں فلاں بندہ سزا کا مستوجب ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے میں ہوگا، زلفیں بکھری ہوئی ہوں گی، آنسو چل رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقشہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کیا جاننا ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، قرآن بھی شفاعت کے لیے آئے گا، ماہ رمضان بھی شفاعت کے لیے آئے گا۔ کوئی آسمانی کتاب کسی دوسرے نبی کے، کسی دوسرے رسول کے امتیوں کی شفاعت کر آئی ہے؟ اگر میری تحقیق میں خرابی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں
کوئی آسمانی کتاب کسی کی شفیع بن کے نہیں آئے گی، سبحان سفارشی بن کر کے نہیں آئے گی، انٹرسیڈ نہیں کرے گی۔ انٹرسیشن اگر کرے گا تو قرآن بھی پھر ایک ایسی دولت ہوئی کہ ابا جہاں بات نہ کر سکے قرآن بات کر سکے، نانا دادا کوئی بات نہ کر سکے قرآن بات کر سکے، کوئی لوئر کوئی سولسٹر کوئی کانسٹیٹیوشن لوئر جو بین الاقوامی QC وغیرہ اگر بات نہ کر سکے دم نہ مار سکے قرآن بات کر سکے، پھر سب سے زیادہ قریبی رشتہ کس سے ہوا؟ قرآن سے۔ مسلمانوں قرآن مجید کو کھولو۔ کس دعوے کی بنیاد پر یہ، کس ثبوت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی آسمانی کتاب قیامت کے میدان میں شفیع بن کر کے نہیں آئے گی؟ کسی آسمانی کتاب کے بارے میں یہ حکم تھا ہی نہیں کہ نماز کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھو۔ یہ آپ ایجوکیشنل پالیسی جو ہے اسلام کی اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سرکار جتنا سیاسیات کا بھی جاننے والا قرآن کو عام کرنا ہے، کیا طریقہ کار کریں؟ کہا ہر میرے امتی پر نماز فرض ہے۔ اچھا نماز فرض ہے، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کہا کوئی بھی میرا امتی اگر فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ کیا مطلب پورا جو قرآن مجید کا جسٹ ہے قرآن مجید کا سارا خلاصہ جس کو آپ آسان لفظ میں صراط برات استحلال کہہ سکتے ہیں، یعنی بات کرتے وقت بات کو اٹھاتے وقت باتوں میں ایسے اشارے چھوڑنا جس سے پتہ چلے آئندہ یہ کیا بات کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے آپ لوگ ایک دوسرے کے رشتے مانگنے جاتے تھے، کہتے یار جانتے ہو تم ہم ایک باپ کی اولاد میں سے، یہ بات جانتے ہو نا، تمہاری دادی اور میری دادی خلیری بہنیں تھیں، اس بات کا تمہیں علم ہے نا؟ میرے بڑے بھائی کے ہاں تمہارے بہن کی شادی ہوئی تھی، جانتے ہو؟ کہ وہ رشتوں کی بات چھیڑتا ہے، آخر چل کر کے وہ کہتا ہم بیگانے تو نہیں ہیں ہمیں یہ رشتہ ہے۔ اس کا نام ہے صنعت برات استحلال، جس کو آپ اپنی آسان زبان میں بجوڑیاں مارنا سے مطلب وہ طبیعی مقدمات میں ایسے اشارات ایسے ہنٹس دے رہا تھا کہ آئندہ بات کیا کرنی ہے۔ پورے قرآن مجید میں جو کچھ ہے نا، الحمد سے لے کر کے لدوالین تک وہ ساری بجوڑیاں موجود ہیں۔ سمجھنے کی قوت ہو تو اس کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا خوبصورت خلاصہ آج انسانیت کے گھوڑے درختوں پہ چڑھنے لگے ہیں اور انسان زمین پر قدم رکھنے بجائے چاند پر قدم رکھنے کی رائے رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں ایسی کتاب کی کوڈیفیکیشن، ایسا اس کا ڈاکیومنٹیشن، ایسا اس کا ضابطہ، ایسی پنکچویشن، ایسی اس کی مکمل طور پر جو اسپیلنگ کا سسٹم ہے، آرتھوگرافی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ ایک زیر زبر بھی آج تک 1400 برس میں تبدیل نہیں۔ آپ کے کانسٹیٹیوشن تبدیل ہوتے ہیں، آپ کے پروین لا تبدیل ہوتے ہیں، مگر قربان جائے قرآن کے کہ اس کی زیر و زبر نہیں بدلی جا سکی، اور اس میں ایسی سینسیٹیوٹی ہے اگر آپ ایک پنکچویشن اڑائیں معنی تبدیل ہو جائے۔ کتنے ضعیف وہ صحابہ تھے جن کو یہ پتا تھا سرکار کے اپنے عہد میں قرآن مجید جمع ہو جاتا تو پھر تو اس کی اور قیمت تھی۔ سرکار کے صحابہ نے اور صدیق اکبر خلیفہ اول برحق انہوں نے اس کو جمع کیا، اور حضرت فاروق اعظم اس کے چیئرمین تھے، اور حضرت عثمان غنی اور جناب حیدر کرار اس کے مشیر تھے۔ اس قدر خوبصورتی سے اس کی پنکچویشن، یعنی وہ جو شوشے کہیں تو لگا ہوا ہے، کہیں زا لگی ہوئی ہے، کہیں کف لگا ہوا ہے، اس طرح کے وہ نشانات جو ہیں جس کو آپ قانون پنکچویشن کہتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ہے اگر اس کو آپ ذرا بر ہٹائیں تو سارے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کو اس طریقے سے اول سے آخر تک ترتیب دیا، اور ہر صورت کے ابتدا کو ہر صورت کے انتہا سے اس میں پہلے صنعت برات استحلال ہے، جنہیں جو کہ صورت میں کہا جانے والا ہے، ایک ضابطے کے مطابق وہ پہلی 2 لائنوں میں بتا دیا جاتا ہے۔ کوئی قرآن مجید کا جاننے والا جس وقت پہلی 2 لائنیں پڑھے گا اس کو سمجھ آ جائے گا پوری صورت میں کیا بیان ہے۔ اور آخر میں ایک فن ہے، اس کا نام ہے حسن ختام، یعنی آپ کو پتا ہو میں نے بات چھیڑی کہاں سے، بات ختم کرتے وقت آپ کے ابتدائی جملے سے آپ کی بات کا تعلق ہو، اس کا نام ہے حسن ختام۔ تو پورا جو ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ لاجیکل کمبینیشن ہے،
یہ ایک منطقیانہ سوچ کے مطابق ترتیب دینا، جبکہ منطق کا بھی کوئی وجود اسلام میں تسلیم نہیں ہوتا. وہ سارے قواعد استعمال کیے کہ آئندہ کبھی منکر منطق کا لباس پہن کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو جوتا پہلے سے بھیگا ہوا موجود ہوگا، ٹاس کر کے ان کے منہ پہ لگے گا، ان کو ہوش آ جائے گی ہم کیا بات کر رہے ہیں. اس طرح قرآن مجید کا پورا بیان جو ہے وہ اس کے سورہ فاتحہ موجود ہے. ایجوکیشنل پالیسی میں سرکار نے کیا اختیار کی؟ کوئی آسمانی کتاب کسی قوم کی نماز میں پابندی سے نہیں پڑھی جاتی. سرکار نے کہا فاتحہ پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا نہیں. اچھا اب اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ لد و علیم کے بعد ان کا کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں اور یا ایک لمبی آیت، مطلب اس بہانے سے فاتحہ تو یاد کرے گا، اس بہانے سے وہ 3 آیتیں تو یاد کرے گا، اس آیت سے کوئی ایک لمبی آیت تو یاد کرے گا. پھر بتایا کہ لگاتار ایک ہی سورت دوبارہ ہمیشہ ہی پڑھتے رہنا، ہمیشہ ہی قل واللہ احد بڑی فضیلت والی ہے، قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر اس کا ثواب ہے، مگر لگاتار پڑھنا مکروہ ہے، ادلا بدلا کر کے پڑھے. مطلب اس بہانے سے وہ چھوڑ کے باقی صورتیں بھی یاد کرے گا پڑھنی نماز میں. اچھا اور پھر چند صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نماز میں پڑھی جائے تو رزق بڑھ جاتا ہے. اب جو جس آدمی کو غربت ہوگی وہ صورتیں یاد کر کے نماز کے اندر پڑھے گا. اچھا چند صورتیں ایسی ہیں جو دشمنوں کا غلبہ ہو تو آدمی وہ نماز میں پڑھے تو دشمنوں کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی مختلف رنگ اختیار کیے، تجارت بڑھے گی، مال بڑھے گا، صحت بڑھے گی، دشمن گھٹیں گے، بچوں میں برکت ہوگی، اولاد فرمان بردار ہوگی. اب اس بہانے سے کئی صورتیں اس نے یاد کر لی. سبحان اللہ. اچھا اگر سورہ جمعہ اگر نماز کے اندر وہ پڑھے عذاب قبر نہیں ہوگا. یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ چلو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یاد کر لیتے ہیں. وہ مولانا بیگ صاحب کے دارالعلوم کے لیے ہم نے چندہ کرنا، اس کے لیے 20 پاؤنڈ میری طرف سے لے لیں، آپ بھی اپنی توفیق کے مطابق دیں. یہ ان کا مدرسہ ایک یہاں چل رہا ہے، ایک پاکستان چل رہا ہے. دونوں جگہ مدرسوں میں تو سوائے اپنے دوستوں کے اور کوئی چانس نہیں ہوتا. بات بھی توجہ سے یہ 27ویں کے ختم شریف کے لیے راجہ گلفال صاحب نے 20 پاؤنڈ پیش کیا. اللہ کریم قبول کرے. یہ جودی محمد عریف صاحب نے 10 پاؤنڈ اپنے والد صاحب کی طرف سے پیش کیے. یہ فضل حسین صاحب نے اس سے ہم سے دارالعلوم کے لیے پیش کیے. یہ جودی محمد عریف صاحب نے 20 پاؤنڈ دارالعلوم کے لیے پیش کیے. یہ حاجی محمد علی صاحب نے 10 پاؤنڈ دارالعلوم کے لیے پیش کیے. تو عرض خدمت ہے یہ ایجوکیشنل پالیسیز تھی جو سرکار نے سسٹمٹائز کی کہ کسی بہانے سے سارا قرآن مجید حرکت میں آئے. باقی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ پالیسی نہیں اختیار کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں کوئی دوسری آسمانی کتاب ادھر دھیان کرے. چندہ آپ جیب سے نکال کے دیں اور توجہ سے دیں. لیکن یہ کہ بیگ صاحب کے مدرسے کے لیے مدر حسین شیخ گیلانی نے 10 پاؤنڈ پیش کیا. اللہ کریم قبول فرمائے. تو عرض خدمت یہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر صرف قرآن مجید جو ہے آسمانی کتابوں میں سے پڑھا گیا ہے، باقی آسمانی کتابوں میں سے کوئی آسمانی کتاب نماز میں نہیں پڑھی گی. اگرچہ اب وہ ضد کے طور پر کہتے ہیں تو میرے پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے دوران میرا ایک سپروائزر عیسائی گزرے ہیں، وہ کسی پوپ کے کسی پریسٹ کے اوقات میں سے تھے. وہ میں کہتے ہیں نہیں ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہ کتاب لائیں، یہ ریکارڈ پیش کریں. وہ کتاب لائیں. میں آپ کی زبان سے نہیں تسلیم کرتا، میری ریسرچ ہے کہ کوئی آسمانی کتاب نماز میں نہیں پڑھی گئی. ان کا میں دوسری ٹیوٹوریل تک 15 دن کے بعد یا کبھی ہفتے کے بعد ٹیوٹوریل ہوتا تھا. میں نے کہا آپ کو چانس دیتا ہوں، آپ اپنی جو کتابیں لکھی گئی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی لکھی ہوئی کتاب مجھے پیش کریں جس میں یہ بتایا جائے کہ تمہارے ہاں انجیل کا باضابطہ طور پر نماز میں پڑھے جانے کا سسٹم تھا. میری اطلاع کے مطابق نہیں ہے. چنانچہ وہ 2-3 ہفتے دوڑ بھاگ کرنے کے بعد کہتے ہیں سچ مچ ہم لوگ اب تو پڑھ لیتے ہیں لیکن لکھا ہوا نہیں. میں نے کہا میں ضد سے پڑھتے ہوں نا، حکم تو کوئی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا قیامت کے میدان میں قرآن شفاعت کے لیے آئے. اب قرآن بھی شفاعت کے لیے آئے اور ماہ رمضان بھی آئے. مہینوں کو بولنے کی عادت ہے. سرکار کی طرف سے آرڈر ہوگا
آج اگر نہیں بولے گا تو بولے گا کب؟ اب بول کے بات کر میری امت نے کیا کیا ہے. لیکن یہ دو گواہ جب گزریں گے، اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت کا سسٹم بعد میں چلنے والا ہے کہ کون کون سے گنہگاروں کو کتنی کتنی سزا بولی ہے. ایک سزا کے سے پہلے شفاعت ہے، ایک سزا کے بعد شفاعت ہے. اب جب ماہ رمضان بھی شفیع کے طور پر گزرے گا، اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایران کے شاہی خاندان کا آدمی، 250 برس کی عمر میں سرکار کی بارگاہ میں آ نکلا. مقدر دیکھیے، 250 برس تک سچے دین کی تلاش میں کبھی آتش پرست ہوا، کبھی یہودی ہوا، کبھی نصرانی ہوا، کبھی کیا ہوا، کبھی کیا، آخر پھرتے پھراتے سرکار کی بارگاہ میں آ لگا، اس دام میں پھنس گیا. اور اب وہ ایسا پھنسا ہے کہ ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر. اب وہ پیار کر، وہ وقت آ گیا کہ 225 برس کا آدمی لڑتا ہے میدانوں میں. آپ نے ایک دن فرمایا کہ جمعے کا دن ہوگا، ایران کی سرزمین ہوگی اور کیانیوں کا پایا تخت ہوگا، قصر ابید ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، جماعت چھوٹی سی ہوگی. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار کے علم غیب کا بھی ثبوت اس میں ہے. چھوٹی سی جماعت ہوگی اور اس کا سردار ہوگا حضرت سلمان فارسی. اور یہ آدمی پہلا آدمی ہے جو شہنشاہ ایران کے شاہی محل پہ چڑھ کے جمعے کی پہلی اذان ہے. اندازہ کریں، جس کو یہ پتا ہے کون کب تک جیے گا وہی کر سکتا ہے، دوسرا تو نہیں کر سکتا. اگر یہ عقیدہ جو دور حاضر کے دانشور دے رہے ہیں کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں، اگر یہ عقیدہ سچا ہو تو پھر اس سرکار کے صحابہ سوال کر دے یا رسول اللہ کل کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں، تو آپ یہ کیسی باتیں کر رہے؟ ان کا نہیں، سرکار نے جو بات کہی ہے ہونا ہے. اور سچ مجھ وہ وقت آیا، یہ تفصیل لمبی ہے، کل 1-2 مرتبہ میں نے اس 30 برس کے دوران آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے. تو ایک آدمی جس کی عمر 250 برس سے تجاوز کر چکی ہو، یہ دور فاروقی ہے جس زمانے میں انہوں نے فتح کیا، اس وقت آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 250 برس کے قریب پہنچ آئی ہے، کیونکہ سرکار کے مدینہ طیبہ جانے کے فوراً بعد وہ ایمان لائے تھے. سرکار کا وہ پیریڈ بھی گزرا، اس وقت 250 برس تھی. اب سرکار کا دور بھی 10 سال کا گزرا، اس کے بعد 2.5 برس حضرت صدیق اکبر کا دور بھی گزرا، اس وقت پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزرا. تو یہ 250 برس کے قریب آپ کی عمر شریف ہو گئی. سچ مجھ پہلے دھکے سے آپ نے شاہی قلعے کا دروازہ توڑ دیا، ہے نا مزے کی بات. 250 برس کا بوڑھا اور قلعے کے دروازے کا ایک دھکا مارے. دراصل یہ ساتھی تھا مولا مرتضیٰ کا، ساری جنگوں میں مولا مرتضیٰ کے ساتھ رہے. مولا مرتضیٰ کے ساتھی تھے. مولا مرتضیٰ قلعوں کے دروازے توڑنے والے تھے، ان کا ساتھی تھا درد مدان دی سنگ بلال کے اکاؤنٹ لگے خوشحالی، درد میرے دا پیا پچھا مارے اور درد خالی. اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فتوحات کی تھی، اور قصر ابید کی فتح یہ حضرت سلمان فارسی کی یاد ہے. وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ قیامت کے میدان میں ماہ رمضان شریف اور قرآن شہادت دے گا. پر شہادت کس کی دے گا؟ جو تراویحوں میں حاضر ہوا ہے، جس نے دل کو روزہ رکھا ہے، جس نے دل کو پیٹ بھر کے کھایا ہے اور رات کو دبا کے سویا ہے، اس کے بارے میں بھی شہادت ہوگی کہ یہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا اور رات کو بھی جی بھر کے سویا تھا. قرآن کی شہادت بھی خلاف چلی جائے گی اور ماہ رمضان کی شہادت بھی خلاف چلی جائے گی. پھر بنے گا کیا؟ اس لیے مسلمانوں بیدار ہو کر ذوق شوق سے روزے کو پھانسی سمجھ کے نہیں رکھنا، روزے کو یار سے ملاقات کا ذریعہ جس میں وہ صفات حاصل کر لوں گا جو اللہ کی صفات ہے، اس سے صفات اللہ ہو جاؤں گا، اللہ کی صفتوں کی جھلکیاں مجھ پر نظر آئیں گی، تو پھر میرا محبوب مجھے قریب ہے. اسی لیے کہا، یہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ روزے دار کے منہ کی مہک ہے وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ محبت کی عادت ہے. محبوب کا عیب نظر نہیں آتا، ہر انسان جانتا ہے، خود روزانہ دار سمجھتا ہے میرے منہ سے اچھی مہک نہیں آ رہی، ڈسکسٹنگ اسمیل پروڈیوس کر رہا ہوں. جب اس کو خود کو پتا ہے
رب کہے حدیث قدسی کہے اس کی بدبو جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، ایسی اچھی لگتی ہے کہ کستوری کی خوشبو سے یہ محبت کی منتہا ہے کہ محبوب کا عیب نظر کو کشے سرکار نے فرمایا کسی چیز کی محبت آگے دامن گیر ہوگی تو یہ اندھا بھی کر دے گی، بہرا بھی کر دے گی۔ اگر صرف بھوکا رہنے سے اور صرف رات کو چند لمحے کھڑا رہنے سے رب کا قرب مل جائے، قرآن مجید کی حمایت مل جائے، ماہ رمضان کی حمایت مل جائے تو بڑا ہی بد نصیب انسان ہوگا جو ان وقتوں کو ضائع کرے۔ اور نبی پاک یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا تو سرکار نے اس موقع پر کہا دوستو اب وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس عبادتوں میں گزاری۔ یعنی ابھی ماہ رمضان داخل ہی نہیں ہوا تو سرکار نے ليلۃ القدر کا ذکر کیا۔ ليلۃ القدر بھی قریب آ رہی ہے، جیسا راج صاحب نے 20 پاؤنڈ دیے ہیں، میں بھی اپنی توفیق کے مطابق دوں گا، لیکن قریب چل کے دوں گا، دیکھوں گا زیادہ سے زیادہ میں کتنے دے سکتا ہوں۔ 10 پاؤنڈ خالد صاحب نے 10 پاؤنڈ دارالعلوم مسلم سے۔ یہ جو اس کا چندے کا اعلان ہوا اس کا بیگ صاحب، یہ دوسرا یہ ہمارے چیئرمین صاحب خالد بٹی صاحب نے یہ بیگ صاحب کے مدرسے کے لیے اللہ کا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس مہینے میں نفل ادا کیے جائیں تو فرضوں کا درجہ ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کیے جائیں تو 70 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو صدقہ خیرات کرتے ہو نا اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ ہمارے جو دارالعلوم میں ہم بالکل جینون دارالعلوم جو ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور ہم نے خود کہا ہے ان کی بنیاد رکھو۔ بیگ صاحب مغل خاندان کا آدمی کو مولوی نہیں ہے، نہ پیروں کی اولاد میں سے ہے کہ وہ اس وجہ سے مدرسہ قائم کریں۔ ہم نے خود کہا ہے کہ مدرسے بناؤ تاکہ دین کا کام چلے۔ اور بھی بے شمار لوگوں کو ہم نے مختلف ملکوں میں یہ تجویز دی ہے، صرف تجویز نہیں دی بلکہ پابند کیا ہے کہ آپ مدارس بنائیں تاکہ ان کے اندر دینی کام کیا جائے۔ آپ لوگ ایسے موقعوں پر دل کھول کے مدد کریں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔